گے سوشل انجینئرنگ کیا چیز ہے؟ یہ تو آپ کے کام کی چیز ہے نا. سب سے امپورٹنٹ جو ہیکر کے لیے ہوتا ہے وہ سوشل انجینئرنگ ہے. کیونکہ کوئی بھی آپ ماڈیول کو دیکھیں نا تو اس میں ٹولز ہوتے ہیں, اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, لیکن اس میں سوشل انجینئرنگ کس طرح کریں گے وہ ہر بندے کو نہیں پتہ ہوتا. سوشل انجینئرنگ کا اصل مطلب کیا ہے؟ باتیں نکالنا ہے. سوشل انجینئرنگ سمپل, اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ سوشل انجینئرنگ کیا چیز ہے, اس کا مطلب ہے ہیومن ہیکنگ. نارملی تو آپ کوئی چیز کر لیتے ہیں نا, ایک پے لوڈ ہے, پے لوڈ آپ چلے کمپیوٹر سے انٹریکٹ کر لے گا, وہ ایکسیس آپ کو مل جائے گی, لیکن کیس ایکسیس ملے گی؟ ایک سسٹم سیکیور ہے, کمپنی سیکیور ہے, نیٹ ورک سیکیور ہے. اب گوگل ہے, گوگل کو ہیک تو نہیں کر سکتے نا, مائکروسافٹ کو تو نہیں کر سکتے نا, لیکن مائکروسافٹ میں جو امپلائیز بیٹھے ہوئے, بندے بیٹھے ہوئے, بندے تو ولنریبل ہو سکتے ہیں نا. آپ ان سے دوستی بنائے, آپ ان کو جو بھی کرے کوئی چیز دے دے, وہ انسٹال کرے, آپ پورے مائکروسافٹ کمپنی کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. یہ ہیومن ہیکنگ ہے. ہاں, یہ اسی طرح کرتے ہیں. ایک پروجیکٹ تھا, اس کا مجھے اسلام آباد میں کمپنی سے ملے تھا, اس میں سوشل انجینئرنگ اٹیمپٹ کرنا تھا. اس میں کرنا یہ تھا کہ اس میں ٹیل گیٹنگ کرنی تھی. اب اس کے ٹیکنیکس میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں ٹیکنیکس کون کون سے, پہلے ٹیکنیکس بتاتا ہوں پھر کہانی سناتا ہوں. ٹیکنیکس جو ہے نا, ایک ہے اس میں ایوز ڈراپنگ, یہ ریئل اس کا بتا رہا ہوں جو ریئل ورلڈ میں ہوتا ہے, ڈیجیٹل نہیں. ایوز ڈراپنگ جو ہے نا, ایوز ڈراپنگ آپ کرتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل یہاں پر ہم باتیں کر رہے ہیں نا, وہاں پر کوئی سن رہا ہے چپکے سے, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ ایوز ڈراپنگ ہے. اگر ہم اس کو گوگل میں بھی سرچ کریں نا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایوز ڈراپنگ کیا چیز. امیجز میں چلے جاتے ہیں, یہ دیکھیں, یہ کبھی کیا ہوا ہے گھر میں؟ یہ جو ہنس رہے نا, یہ ان لوگوں نے کیا ہوگا. بندے باتیں کرتے ہیں نا, وہ دوسرا چھپ کے سن رہے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ہاں, تو یہ جو ہے نا, یہ بھی ایک ٹائپ آف مین ان دا مڈل اٹیک ہے. ٹھیک ہے, مین ان دا مڈل ہو گیا نا, دو بندے کمیونیکیشن کر رہے ہیں, آپ ان کے کنیکشن سنف کر رہے ہیں, کمیونیکیشن سنف کر رہے ہو, تو مین ان دا مڈل نہیں ہوا. تو یہ ایک یوز ڈراپنگ ایک جو ہے ٹیکنیک ہے. نیٹ ورک کے اوپر کس طرح ہوتا ہے, تو ایتھیکل ہیکنگ کے اس میں بھی بتایا ہوا. یہ دیکھیں, یہ کلائنٹ ہے, یوزر ہے, یہ سرور سے انٹریکٹ کر رہا ہے, انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے, لیکن بیچ میں ہیکر کیا کر رہا ہے, وہ ڈیٹا وہ جو انٹرسپٹ کر رہا ہے, ان دونوں کے کنیکشن کو سنف کر رہا ہے. تو یہ یوز ڈراپنگ ہے. ٹھیک ہے, یوز ڈراپنگ بڑے جو ہے وہ ایک فیمس اس کا ٹیکنیک ہے. اچھا, ایک ہے شولڈر سرفنگ. اس کا ایک ٹیکنیک ہے شولڈر سرفنگ. شولڈر سرفنگ یہ ہے کہ کوئی بندہ نا اے ٹی ایم کا پن ٹائپ کر رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہو کہ کیا پن ٹائپ کر رہا ہے, یا کوئی بندہ چیٹنگ کر رہا ہے نا, آپ پیچھے سے دیکھ رہے ہو کہ بندہ کیا پاسورڈ ٹائپ کر رہا ہے, کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. یہ شولڈر سرفنگ ہے. یا وہ بندے آپ نے دیکھے ہوں گے نا, بینکس میں وہ لائن میں کھڑے ہوتے, کوئی چیز ٹائپ کرتے, وہ دوسرا اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ اصل میں شولڈر سرفنگ ہے. اور یہ ریئل ورلڈ میں جو ہے نا یہ ہوتے ہیں یہ ٹیکنیکس, میں نے خود کیے ہوئے. میں کیونکہ سوشل انجینئرنگ میں نے 4 سال کی ہے. ٹھیک ہے, تو میں خیر ایک کمپنی کے ساتھ اس طرح نہیں تھا ڈائریکٹ, لیکن ہماری پوری ٹیم تھی. ہم سروسز پرووائڈ کرتے تھے, سوشل انجینئرنگ, اوسینٹ, فورینزکس, یہ کچھ ہم نے ایک لسٹ بنائی تھی. تو کمپنیز کو ہم آفر کرتے تھے کہ یہ ہمارے سروسز ہے. تو پھر جو کوئی پروجیکٹ آتا تھا تو ہم ٹیم میں مل کے نا وہ پرفارم کرتے تھے. تو ہمیں ایک پروجیکٹ ملا تھا, ایک گورنمنٹ ادارے کا تھا نا, کہ جا کے نا وہاں سے آپ نے کوئی چیز انفارمیشن لینی ہے, بس کوئی انفارمیشن تھی آفس کی. اب جانے نہیں دے رہے تھے آفس میں آسانی سے. تو پہلے ہم نے پری پلاننگ کی, پہلے پلاننگ ہوتی ہے نا, ہم نے پلاننگ کی کہ ہم جائیں گے کس طرح, سوشل انجینئرنگ چیک کریں. تو ہم نے پہلے ریفرنس ڈھونڈا. اب ریفرنس تھا نہیں ہمارا وہاں پر, فار ایگزامپل کاربیٹ ہے, میں اس کو نہیں جانتا. اب میں یہاں پر کیا کروں گا, میں کوئی گاڑی کے ساتھ جو ہے نا دوستی بنا لیتا ہوں. اب میں دوست بنا لیے, اب میں آؤں گا یہاں پر, مجھ سے کوئی پوچھے گا سیکورٹی گارڈ باہر کہ کدھر جا رہا, میں نے یار بندہ ہے میرا دوست ہے, اس کو کال کرو آئے, وہ مجھے اندر لے جائے گا. میں اندر آ گیا ہوں نا. اب اندر تو میں آ گیا ہوں. اب جس بندے کو میں نے ڈھونڈنا ہے اس کے تھرو میں نے, اب اس کے پیچھے میں نے ٹیل گیٹنگ کرنی. اب ٹیل گیٹنگ الگ ٹیکنیک ہے. ایک ٹیکنیک کے لیے نا آپ نے ہزاروں ٹیکنیک فالو کرنے ہوتے ہیں.
ایک اس میں ہے ٹیل گیٹنگ. ٹیل گیٹنگ سرچ کرتے ہیں. ٹیل گیٹنگ یا پگی بیکنگ دونوں ایک چیز ہے. اس کا نام میرے خیال سے چینج ہوا ہوا ہے. اس کا نام آج کل ہے پگی بیکنگ. پیچھا کرنا دوسرے کا کہ وہ کدھر جا رہا ہے. یہ دیکھیے آپ بندے جا رہے ہیں نا, آپ اس کا پیچھا کر رہے ہو, اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہو کہ یہ جا کدھر رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک ٹائپ آف جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, مطلب اس کی لوکیشن ڈھونڈنا یا اس کو ٹریک کرنا کہ بندہ کیا کر رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کس سے مل رہا ہے. ٹھیک, یہ پگی بیکنگ ہے یا ٹیل گیٹنگ اس کو کہتے ہیں. یہ سائبر سیکورٹی میں بہت بڑی سوشل انجینئرنگ کی ایک ٹیکنیک ہے. تو میں ادھر اس بندے کو جو ہے نا, فار ایگزامپل یہ ادھر آ گیا میں اور اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. اب میں نے اس کا آفس ڈھونڈنا تھا کیونکہ جو چیز پڑی تھی وہ اس کے آفس میں پڑی تھی. وہ گیا اس کے آفس, مجھے بول رہا تھا کہ اچھا کون ہے اور کیا کر رہے ہیں یہاں پر. وہ بھی کیوریس ہوتے ہیں نا کہ ایسے بندہ آ جاتا ہے. میں نے کہا یار میں تو اس کا دوست ہوں اور ادھر آئے ہوا ہوں کچھ انفارمیشن لینی. ٹھیک ہے, ویسے ہی گپ شپ لگا لی, وہ بھی دوست بن گیا. اب جو انفارمیشن تھی وہ ساری دے دی اس نے. اب جو بندہ دوست بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, پھر تو وہ کچھ بھی آپ کو کہتا ہے نا, تو وہ جو جو چیزیں چاہیے تھی اس سے زیادہ ڈیٹیلز ملتی تھی. اور بس آرام سے چائے بھی پی, میں نے واپس نکل گیا وہاں سے. یہ ہوتی ہے سوشل انجینئرنگ. یہ میں ریئل آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں ریئل ورلڈ کا. کوئی میں نے ڈیجیٹل اٹیمپٹ نہیں, کوئی میں نے کسی موبائل کو ٹچ نہیں کیا, انٹرنیٹ کو ٹچ نہیں کیا. کیا کیا جس میں نے, بندہ میرا دوست تھا اور میں اس کے تھرو دوست بھی بن گیا, ریفرنس میں نے بنا لیا. پہلے ایک چیز کے لیے نا ہزاروں چیزیں کرنے پڑتے ہیں پلاننگ کے لیے. تو جو ہے وہ چیز ہو گئی اور میں آرام سے آ گئی. یہ ہیومن ہیکنگ تھا. تو سوشل انجینئرنگ کیا چیز ہے, ہیومن ہیکنگ. یہ ایک اٹیمپٹ میں نے بتا دیا صرف ٹیل گیٹنگ. ایسے ہزاروں اٹیمپٹ سے پگی بیکنگ کے علاوہ شولڈر سرفنگ ہے. اگر کوئی انفارمیشن آپ نے کلیکٹ کرنی ہو اور آپ ایک ایسا اٹیمپٹ بھی میں نے دیکھا تھا کہ اے ٹی ایم پہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ٹائپ کر رہا تھا پین. ٹھیک ہے, تو سیکورٹی گارڈ جو ہے نا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا بینک کے ساتھ سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے نا, بعض دفعہ وہ آ جاتا ہے کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا کوئی ایشو تو نہیں ہے. تو ایک بندے نے سیکورٹی گارڈ کے کپڑے پہن کے نا اے ٹی ایم میں گھس گیا, اور جو بندہ جس کو ٹارگٹ کیا تھا اس کے پیچھے آ گیا. اب وہ اس کو بول رہا کہ نہیں آپ اپنا کام کریں, میں صرف دیکھ رہا ہوں, کوئی چیز چیک کر رہا ہوں. وہ ٹائپ کر رہا تھا, اس نے پھر اس کا ڈھونڈ لیا. تو یہ اسی طرح چیزیں ہوتی ہے. یہ ریئل ورلڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایگزامپلس. اس کی ڈاکومنٹری ہے نا, اگر آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ سوشل انجینئرنگ یا جو ہیکنگ ہے سائبر سیکورٹی سے ریلیٹڈ, جو ریئل ورلڈ ڈاکومنٹریز ہیں نا, ریئل ٹرو اسٹوریز بیسڈ, وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اسپائی کرافٹ کے نام سے ہے, یہ میرے خیال سے نیٹ فلکس پہ اویلیبل ہے. اسپائی کرافٹ, اس میں آپ کو ریئل ورلڈ جو اصل میں ہیکنگ ہوتی ہے نا, ہارڈ ویئر بیسڈ ہیکنگ, وہ آپ کو سکھاتے ہیں. تو اس میں جو ڈاکومنٹریز بڑے مزے کے مجھے لگتے ہیں, پتہ نہیں آپ کو کیسے لگیں گے, لیکن یہ تھوڑا سا نا ایکسپلور کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ سوشل انجینئرنگ ہوتی کس طرح ہے. اور ایک بک ہے سوشل انجینئرنگ کا, سوشل انجینئرنگ آرٹ آف ہیومن ہیکنگ. یہ بک آپ نے ضرور ریڈ کرنا ہے, کیونکہ اس میں جو سینیریوز ہے اور اس میں جو آپ کو ٹیکنیکس بتاتے ہیں نا, وہ آپ کو سوشل انجینئر بنا لیتے ہیں. اگر آپ کو ہیکنگ نہیں بھی آتی, وہ آپ کو ایسی وہ مائنڈ آپ کا ہیکر کی طرح بن جائے گا, کیونکہ اس میں آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جو نارملی آپ کو ویڈیوز اور سیشنز میں نہیں ملتے. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹے چھوٹے بکس ہوتے ہیں, یا اس میں کوئی آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں اس پر اسپائی کرافٹ کی طرح, تو تب آپ کو جا کے سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہوتی ہے شولڈر سرفنگ, ٹیل گیٹنگ اور ایوز ڈراپنگ. اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل ڈمپسٹر ڈائیونگ. اب یہ ایک ٹیکنیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا نا آفس والے, کوئی آفس میں چیز پڑی ہوتی ہے, کوئی جنک وغیرہ یا کوئی اس طرح چیزیں, تو وہ سارے جو اس کے پیجز وغیرہ اٹھا کے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے. اسی طرح اب ایسے بھی ہیکرز ہوتے ہیں کہ سوشل انجینئرنگ کا ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں, ڈمپسٹر ڈائیونگ. وہ جا کے نا وہ جتنے بھی اس کا جنک ہوتا ہے, جتنا بھی وہ بنز ہوتے ہیں نا جس میں چیزیں ڈالے ہوتے ہیں جنک, تو وہ اٹھا کے اس میں چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی سینسیٹیو انفارمیشن تو نہیں ہے کم نے کی. یہ ہوا تھا 2019 میں. ایک کمپنی تھی, بہت ملٹی نیشنل کمپنی تھی, تو اس کے جو
ڈیوائسز تھے نا ڈیجیٹل، وہ ان لوگوں نے کوئی پتہ نہیں ڈالی تھی وہ ڈسٹ بن میں ساری چیزیں، اور وہ اٹھائے تھے کسی بندے نے. اچھا جس بندے نے اٹھائے تھے تو وہ بندہ بھی سوشل انجینئر تھا اور صفائی والا نہیں ہوتا. اب ہیکر پتہ نہیں کیا کون کون سے ٹیکنیک وہ صفائی والے بھی بن جاتا ہے. تو ہیکر کو نا ہر کام آنا چاہیے، صفائی آنی چاہیے، اس کو ہر کام آنا چاہیے دنیا کا، کیونکہ وہ ضرورت پڑتی ہے اس کو. اب اس کو پروجیکٹ مل گیا، اس کو ایک چلے اس کو بولا گیا کہ آپ نے جا کے نا یہ انفارمیشن لینی ہے. اب وہ انفارمیشن اس کو کہیں سے بھی ملے، وہ ڈمپسٹر ڈائیونگ ٹیکنیک سے بھی مل جاتی ہے. تو وہ کیا ہے کہ وہ جو ہیکر تھا اس نے صفائی والا جو ہے وہ خود سے بنا لیا، اور وہ پتہ نہیں کتنے مہینے جاب کرتا رہا وہاں پر ایک چیز کے لیے کہ یہ جو ہے نا وہ مجھے ملے گی یہ چیز، اور وہی چیز اس کو جو ہے نا وہ جنگ سے مل گئی. اس کو بولتے ہیں ڈمپسٹر ڈائیونگ. اس نے چیز اٹھائی جو بھی ان کا وہ کچرا پڑا تھا، تو وہ اس نے ڈھونڈ لیا کہ اچھا یہ تو ڈیجیٹل ہے، اور اس نے ریکور کر لی چیزیں، اس میں پورے کانفیڈینشیل ڈیٹا آ گیا. یہ ہوتے ہیں ڈمپسٹر ڈائیونگ. ٹھیک ہے، اس کو بھی سرچ کرتے ہیں گوگل میں. سوشل انجینئرنگ اچھی چیز ہے نا. ابھی تو آپ نے ڈیجیٹل سوشل انجینئرنگ نہیں دیکھا. ڈمپسٹر ڈائیونگ یہ دیکھیں، اس نے پتہ نہیں یہ کیا ہے چیز ہے، اس کے پکچر ڈالے ہوئے. لیکن ڈمپسٹر ڈائیونگ آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا. یہ دیکھیں کوئی بندہ جو ہے نا وہ ڈمپسٹر ڈائیونگ ان سائبر سیکیورٹی، یہ دیکھیں یہ بندہ جو کر رہا ہے یہ اب ایک ڈسٹ بن ہے. ٹھیک ہے، دس انٹیلس کمبائننگ تھرو سم ون ایلس trash to find treasures or take word discarded sensitive information that could be used in an illegal manner. Information that should be securely discarded includes but not limited to کیا کیا پاسورڈ بھی ہو سکتے ہیں اس میں، ایکسیس کوڈز، آرگنائزیشن چارٹس، کیلنڈرز. کمپنیز والے ہوتے ہیں نا کیلنڈر میں بھی وہ پوائنٹ کرتے کہ اس ڈیٹ پہ ہم یہ کریں گے، تو وہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کانفیڈینشیل ہے نا. تو لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے، بس کیلنڈر آپ کو پتا ہو کیلنڈر کا لوگ کیا کرتے ہیں، بس وہ پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بن میں. اب جو ڈسٹ بن میں پڑا ہے تو کمپنی کو تو یہ نہیں پتا ہوتا نا کہ ڈسٹ بن میں کوئی دیکھے گا، لیکن ہیکرز تو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. انفارمیشن سیکیورٹی میں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے نا وہ ایک مین ایلیمنٹس میں آپ کو بتایا تھی کانفیڈینشیلٹی سب سے پہلا. تو کانفیڈینشیل انفارمیشن جو ہے نا وہ سب سے خطرناک انفارمیشن ہے، وہ نہیں آپ نے جو ڈسکلوز کرنا کسی کو، ورنہ سی آئی اے بریک ہو جاتی ہے. نہیں جلانا تو خیر جو ڈیجیٹل چیز ہے نا اس کو اگر آپ پھینک بھی دیتے ہیں تو وہ ریکور ہو جاتی ہے. پانی میں بھی پھینکتے ہیں تو اس میں جو وہ پوائنٹرز ہوتے ہیں اس سے آپ ریکور کر سکتے ہیں ڈیٹا. تو آپ اس کو مائکرو ویو میں رکھ کے نا اس کو فلیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے لوگ تو اس طرح کرتے نہیں ہیں. ہارڈ ڈسک جو ہے وہ دوسرا چاہیے تو ایک بھیج دیتے دوسرا لے لیتے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہارڈ ڈسک میں 10-20 سال پرانا ڈیٹا بھی آ سکتا ہے واپس. میرا ہارڈ ڈسک ہو گیا تھا ڈیمیج مطلب کہ بریک ہو گیا تھا. اب جو ہارڈ ڈسک کا میڈیا بریک ہو جائے تو وہ ریکور کرنا بہت مشکل ہے. وہ ریکور ہو گیا تھا. تو اب میڈیا بریک ہو جائے ریکور ہوتا ہے تو نارمل ہارڈ ڈسک جو ہے وہ بیڈ سیکٹر وغیرہ وہ تو میں ہارڈ ویئر کا کام خاص نہیں کرتا، پہلے کرتا تھا لیکن یہ والا نہیں ہے جو ہارڈ ڈسک والا ریکوری والا ہے. میں ہارڈ ویئر جو ڈیوائسز ہے نا میں اس میں خود کلوننگ کرتا تھا. اب خیر اب ٹائم نہیں ملتا. ہاں پروگرام کرتا تھا نا ہارڈ ویئر. اچھا تو یہ جو ہے نا یہ ڈمپسٹر ڈائیونگ ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. یہ بہت سارے ٹیکنیکس آپ کو ملیں گے گوگل پہ، آپ سرچ کریں گے نا سوشل انجینئرنگ ٹیکنیکس تو اس میں پوری لسٹ آ جائے گی. اس میں ایک اور چیز آپ کو ملے گی فشنگ. اب یہ نام آپ نے سنا ہوگا. کس کے اکاؤنٹ کس چیز میں دیتے ہیں؟ نہیں ٹرمیکس تو ٹرمینل ہے، کیا مطلب اس میں کیسے اکاؤنٹ؟ نہیں کوئی ٹول ہوگا نا، اس طرح تو نہیں ہو سکتا.
اور یار اکاؤنٹس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ٹرمیکس میں اگر آپ کسی ٹول کو کاپی کرتے، ٹرمیکس تو ٹرمینل کالی کی طرح، لیکن گیٹ اپ پہ کچھ ٹولز ہیں نا، وہ آپ کاپی کرتے اور اس کو رن کرتے، آپ جنریٹ کرتے تو وہ کوئی بھی چیز آپ کو جنریٹ کر کے دیتا ہے. آپ نے ہو سکتا ہے ڈکشنری نہیں پڑھی، آن لائن ایک ڈکشنری ہے، اینی تھنگ ڈکشنری، پتہ نہیں کوئی کسی نام سے جو ہے نا ایک ویب سائٹ ہے. یار اس کا نام میں بھول گیا ہوں. اس میں ہوتا کیا تھا، اس میں آپ جو بھی ای میل سرچ کریں گے وہ آپ کو مل جائے گا، جو بھی پاسورڈ سرچ کریں گے ای میل پاسورڈ آپ کو مل جائے گا. وہ کیونکہ ڈکشنری میں پڑے ہوتے ہیں، آپ جو بھی چیز سرچ کریں گے وہ پہلے سے ان کو پتا ہوتا ہے یہ کمبینیشن بنے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کمبینیشن بنا لیتے ہیں، وہ کوئی بھی کمبینیشن بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوتا، وہ صرف کمبینیشن بناتے ہیں، سچ میں وہ چیز ہوتی نہیں ہے. اگر آپ کو چاہیے تو میں نے آپ کو بریچ فارمز بتائے ہوئے ہیں نا، آپ اور کیا کرنا، لاگ ان آپ نے کرنا ہے، وہ ہیکر کا کام ہے. لاگ ان آپ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے آپ کو نہیں پتہ ان چیزوں کا. ہاں یار ایک اور چیز بھی آپ لوگ نوٹ کیا کریں، جب بھی آپ ٹول کلون کرتے ہیں نا تو کم از کم ایک بار اس کا جو پائتھن ٹول ہے یا جو بھی اس کا کوڈ کاپی کر کے نا چیٹ جی پی ٹی کو بتایا کرے کہ اس میں کوئی لسنر، کوئی اسپائنگ، کوئی اس طرح چیز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض دفعہ آپ جب بھی ٹول کلون کر کے نا ایک بار رن کرتے ہیں نا، اس کے اندر جتنے بھی اس کے ساتھ لنک فائلز وہ سارے رن ہو جاتے ہیں. تو ہو سکتے کوئی لنک فائل اس کے ساتھ ایسی پڑی ہو کہ جو سسٹم کے پاسورڈ اٹھاتے ہو، اور اس طرح ہوتا ہے. میں نے بہت سارے ٹولز دیکھے ہوئے، ایک ٹول میں یوز نہیں کرتا، اس میں یہ چیز ہے، اس لیے میں آپ کو وہ میں نے یوز نہیں کیا. آپ کی کلاس میں انفارمیشن گیدرنگ کا ایک ٹول ہے ریڈ ہاک کے نام سے. ریڈ ہاک بڑے مزے کا ایک بینر گریبنگ ٹول ہے، لیکن اس کو رن کریں گے نا تو آپ کے سسٹم کی جو انفارمیشن ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے. تو کیا کرنا ہے انفارمیشن سسٹم کلیکٹ کر کے. تو یہی چیز ہے، مطلب میں ایک اویئر کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا نا ٹول کو بھی دیکھا کریں. اچھا، سوشل انجینئرنگ کی کور ٹیکنیک ہے فشنگ کے نام سے. فشنگ کیا چیز ہے؟ فشنگ کا بھی کی نہیں ہے، مچھلیاں نہیں پکڑی، یہ بھی فشنگ ہے نا، یہ بھی فشنگ ہی ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں اس کو، جال نہیں، وہ جو سنگل کانٹا، وہ آپ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ اس میں جو ہے کسی کو فش کر لیتے ہیں. وہ بھی مچھلی پکڑنا ہوتا ہے لیکن وہ بڑی مچھلی پکڑنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر فشنگ کے الگ ٹیکنیک سے فشنگ، یہ دیکھیے یہ بھی مچھلی پکڑنا ہے نا، یہ کنڈا ڈال دیا اس نے. ابھی کرتے ہیں، اس کے بہت سارے ٹولز ہیں جس کے تھرو فشنگ کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو آج کل بہت سارے ٹولز آ گئے. اب یہ دیکھیں نا، یہ فشنگ ہے، فشنگ میں پاسورڈ بھی آپ کسی کا نکلوا سکتے ہیں. فشنگ میں PII مطلب پرسنلی آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن. ٹھیک ہے، اس میں پاسورڈ اور یوزر نیم کو زیادہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں جو کریڈینشلز ہوتے ہیں. مطلب آپ کسی کو URL بھیجتے ہیں جو ایز اٹ از فیس بک کی طرح، فار ایگزامپل فیس بک ہوتا نہیں ہے لیکن اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو فیس بک ہے. اب وہ فیس بک نظر آ رہا ہے تو وہ لاگ ان کرے گا، لاگ ان وہ کرے گا تو وہ ریڈائریکٹ فیس بک کو ہو جائے گا، لیکن اس کے بیک اینڈ پہ ہیکر کو یوزر نیم پاسورڈ چلے جاتے ہیں. پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار ہمارے اکاؤنٹ جو ہیک ہو گئے، اب اس کو ریکور کرے، لیکن وہ پھر ریکور بھی نہیں ہوتے کیونکہ جب یوزر پاسورڈ ہیکر کے پاس چلی جاتی تو وہ پرائمری ای میل وغیرہ چینج کر لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ یار 2 فیکٹر کو بھی آج کل بائی پاس وہ ہو جاتا ہے. ایول جینکس ٹول ہے، جب بھی کوئی کریڈینشیل آپ ٹائپ کرتے ہیں نا تو ایول جینکس میں وہ آ جاتے ہیں. اب آپ وہاں پر 2 اسٹیپ آتھینٹیکیشن آ جاتے ہیں، اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے پاس کوڈ چلا جاتا ہے. اب کوڈ آپ کے پاس نہیں آتا، لیکن جب بھی وہ کوڈ وہاں پر ٹائپ کرتا ہے تو کوڈ بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے سنگل سائن آن جو ہے نا وہ تھوڑا سا سیکیور ہے، کیونکہ ایک بار وہ کوڈ یوز ہوتا ہے. OTP تو آپ بار بار یوز کر سکتے ہیں.
وہ یار واٹس ایپ نہیں، بے شک آپ کے فزیکل اس پہ آ جائے، آپ کو کال پہ آ جائے، لیکن آپ ٹائپ نہیں کریں گے کوڈ، تو ٹائپ کریں گے تو ٹائپ وہی چیز وہاں پر نہیں جائے گی. دیکھیے جو فشنگ نارملی ہم کرتے ہیں نا، اس میں یوزر پاسورڈ جاتا ہے، وہ ایک پیج ہوتا ہے. ایول جینکس میں 2 پیجز ہوتے ہیں، ایک یوزر پاسورڈ ہوتا ہے، وہ ریڈائریکٹ ہو کے دوسرا او ٹی پی پہ چلا جاتا ہے. او ٹی پی والا بھی آپ کو جب بھی وہ کوڈ ٹائپ کرے گا تو آپ کے پاس وہ بھی آ جائے گا. تو بندے سیکیور آج کل او ٹی پی سے بھی نہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ بندہ لاگ ان ہی نہ کرے. ایول جینکس اس کا میں نے اس کو ٹاسک دیا تھا، اس نے پرفارم کیا تھا، اس نے مجھے پی ڈی ایف بھی بھیجی تھی، پھر ابھی میرے پاس میرے خیال سے وہ پڑی ہوئی ہے. بتایا تھا ایول جینکس کا، وہ اچھا ٹول، لیکن اس کو یار کنفیگر کر کے نا وہ اتنا ٹائم لگتا ہے، پورا جو ہے وہ 3-4 گھنٹے لگتے ہیں اس کو کنفیگر کرنے. اچھا اب ہم کیا کریں گے، فشنگ کے اور بھی ٹیکنیکس ہے، اس کے اور بھی ٹائپس ہے فشنگ کے. یہ ایک ٹیکنیک ہے، اس کا جو ٹائپ ہے نا وہ فار ایگزامپل ایک اس میں ہوتا ہے ویشنگ، سمیشنگ بھی ہوتا ہے. ویشنگ وی سے نکلا ہے، وی مطلب وائس کال. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو کالز آتے ہیں نا، آپ کا کیا نام ہے، آپ کدھر رہتے ہو، آپ ہمیں اپنا آئی ڈی کارڈ بتا دے، آپ کو پیسے ملیں گے 10 لاکھ روپے نکلے آپ کے، آپ کا جو ہے آپ کی گاڑی نکلی ہے. یار یو بی ایل سے کال آتی ہے. ابھی ایک کمپین اوپن ہوا تھا، 1-2 بندوں پہ جو ہے نا ان کا کیس بھی آیا ہوا ہے. ان کو کال آئی تھی کہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کو ہم اپ گریڈ کر رہے، آپ کا ہم اکاؤنٹ اوپن کر رہے کراچی کے ایک نیو برانچ میں، تو ہمیں اپنے ڈیٹیلز بتا دیں. تو بندہ نام بتاتا ہے، کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز بتا دیتا ہے. اچھا لاسٹ میں بتا دینا کہ ڈیبٹ کارڈ کے پیچھے نا ایک برانچ کوڈ ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں بتا دے. وہ برانچ کوڈ نہیں ہوتا، اب جس بندے کو بیچارے کو نہیں پتا ہوتا بزرگوں کو، تو وہ تو بتا دیتے ہیں جو سی وی وی کوڈ ہے، اور وہ اگر بتا دے تو 1 سیکنڈ میں وہ 1 کلک پہ ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے اس سے. تو 11 لاکھ ایک بندے کی اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی لاسٹ منتھ، اور ایگزیکٹ یو بی ایل کے نمبر سے کال آتی ہے. نہیں تھوڑا سا نا اس کو دیکھنا ہوگا نا، یو بی ایل کے جو ہوتا ہے وہ 09021 یا 091 اس طرح کوڈ ہوتا ہے، ان کے اس سے پلس ہوتے ہیں آگے، اور آگے پتہ نہیں کوئی اور کوڈ ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتا. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کال پہ اس طرح چیزیں تو وہ نہیں بتاتے بینک. یار سی وی وی کے بارے میں کون پوچھتا ہے، لیکن بندے کو اس طرح وہ کنونس کرتے ہیں نا، سوشل انجینئرنگ اتنی ٹائٹ ہوتی ہے ان کی، ایسے وہ آپ کو کمپیل کریں گے کہ آپ بتا دیں گے وہ. کیونکہ ایک آئی ٹی کے بندے کے اوپر یہ اٹیمپٹ ہوا تھا اور اس نے بتایا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ نہیں یار یہ سی وی وی کوڈ ہے. اس نے بتایا سی وی وی ہے لیکن یہ ہمارا نا برانچ کوڈ ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ، یہ ہمارا سیکرٹ برانچ کوڈ ہے. وہ اس نے بتا دیا. تو وہ آپ کو اس طرح جو ہے نا وہ ایسے بنا لیں گے، آپ کو مائنڈ کے ساتھ گیم کھیلیں گے آپ کے، آپ نہ کریں گے وہ ہاں کریں گے، آپ بتا دیں گے ان کو. تو ایسے سوشل انجینئرنگ ہوتی ہے، یہ اصل سوشل انجینئرنگ ہے. اس کو وشنگ کہتے ہیں. سمیشنگ وہ ہوتا ہے جو میسیجز کے تھرو ہوتا ہے. اب آپ کو میسیجز پہ آتے ہیں نا ڈیلی، وہ کوئی لنک آ جاتا ہے، جیتو پاکستان آ جاتا ہے، یا آپ کو وہ شارٹ یو آر ایلز آ جاتے ہیں کہ اس پہ کلک کرے آپ کو 10 GB انٹرنیٹ فری میں ملے گا. آپ کلک کرتے آپ ویل کو جو ہے وہ اسپن کرتے اور آ جاتے آپ کو جی بی مل گئی، لیکن جی بی پہ آپ کلک کرتے تو کچھ اور اوپن ہو جاتا ہے. کمنٹس جوڑے وہاں پر آ جاتے کلک ٹو گیٹ 20 GB یا پتہ نہیں اس طرح کچھ، تو آپ کلک کرتے ایک لنک اوپن ہو جاتے. اب وہ جو آپ کلک کرتے نا جس ٹائم، اس ٹائم آپ کی لوکیشن، آپ کی موبائل کی انفارمیشن، آپ کی آئی پی ایڈریس، ساری چیزیں چلے جاتے ہیں. یہ لوکیشن ٹریکنگ کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا. یار میں حیران ہو گیا تھا، ریسنٹلی ہمارا ایک سینئر تھا، اس نے مجھے لنک بھیجا کہ اس پہ کلک کرے اور پتہ نہیں کوئی لیپ ٹاپ آپ کو مل جائے گا. یار میں سوچ رہا ہوں ایسے کون لیپ ٹاپ دیتا ہے یار، مجھے ایک بات بتائے، فری میں کون لیپ ٹاپ دیتا ہے آج کل؟ نہیں وہ نہیں، مجھے ایک ہمارا ایک سینئر وہ ہے بیچ میٹ تھا یونیورسٹی میں، اس نے مجھے لنک بھیجا کہ لیپ ٹاپ مل رہے اور سب کو بھیجا تھا کنٹیکس میں. میں نے اس کو اتنا بےعزت کیا یار، اگر غلطی سے میں نے کلک کیا تھا کیونکہ آپ میرا سینئر ہو، میں سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی لیجیٹمیٹ لنک ہوگا.
اگر میں کلک کرتا اور میں فش ہو جاتا یہ تو ایک الگ مسئلہ بن جاتا. تو ہاں یہ ایک انڈین جو ہے نا ایک گروپ میں انڈین نے ایسا لنک بھیجا تھا کہ اس کو فارورڈ کریں گے تو آپ کو اتنے ڈالر ملیں گے. اب لوگ بس یہ نہیں دیکھتے کہ ڈالر آئیں گے کدھر, کیوں آئیں گے, کہاں سے آئیں گے, بس لوگ سٹارٹ ہو گئے اور اتنے گروپس میں ایک دن میں کوئی کروڑوں گروپس میں وہ بھیج دیے لوگوں نے. اور اتنی لوکیشنز, اتنی بلیک میلنگ ہوئی تھی نا اس دن. 2018 کی بات ہے. وہ آپ نے کیمپش کا سنا ہوگا, کیمپش ٹول تھا وہ بین ہو گیا تھا پھر گیٹ ہب پہ. کیمپش میں ہوا یہ تھا کہ جتنے بھی پروفیشنل گروپ تھے نا اس میں لنک سینڈ ہوئے تھے. اب پروفیشنل گروپ میں لوگ سینڈ کرتے تو سوچتے یہ کوئی چلے پروفیشنل لنک کے کلک کرے, تو وہ جب بھی آپ کلک کرتے تو آپ کے فرنٹ کیمرے سے پکچر لیتا تھا وہ. اب اس میں جو فیمیلز تھے تو ان کو بلیک میلنگ اسٹارٹ ہو گئی تھی ان پہ. انڈین کوئی 3-4 ٹیمز تھے جنہوں نے بلیک میلنگ کی تھی کہ یہ پکچرز ہے اور ہم ڈیلی آپ کو ٹریک کرتے اور آپ پیسے دے دو, یہ کرو کرو. تو یہ جو کیمپ فش ٹول تھا میرے خیال سے کیمپ فش ٹیم فش 2 ٹول تھے وہ بین ہو گئے تھے. پھر اب اس کی طرح بہت ہزاروں ٹول اور بھی آ گئے کیونکہ بین نہیں کر سکتے نا, اوپن سورس کو کون بین کر سکتا ہے. تو یہ اصل میں سمیشنگ ہے. ٹھیک ہے, جب لنک آتا ہے اور آپ کو بولتے ہیں اس پہ کلک کرے, آپ کلک کرتے تو آپ فش ہو جاتے ہیں. سمیشنگ کے علاوہ اور بھی بہت سارے ٹائپس ہے فشنگ کے. ویلنگ ہو گیا, ویلنگ بڑے مچھلی کو پکڑنا. ویل بڑے مچھلی کو کہتے ہیں نا, بلو ویل. ٹھیک ہے, تو کمپنی کے کسی ڈائریکٹر کو, کمپنی کے کوئی ہیڈ کو, چیئرمین کو, ٹھیک ہے, سی او کو نہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. اب ان کو ٹارگٹ کر کے اگر بندہ اس پہ کوئی اچھا سا کمپین کر لیتا ہے کہ میں فلانے جگہ سے بات کر رہا ہوں اور آپ سی او, میں بھی سی او ہوں, تو میٹنگ کرتے اور یہ وہ. آپ سی او ہوتے نہیں ہو, آپ اپنا پروفائل ویسے ہی بنا لیتے ہو اور اس کو بھیج دیتے ہو پی ڈی ایف میں, اور جا کے اس سے میٹنگ کر لیتے ہو اور ڈسکس کر لیتے ہو چیزیں پروجیکٹ کے ریلیٹڈ, اور اس سے انفارمیشن گیدر کر لیتے. یہ ویلنگ ہے. مطلب اس طرح میں نے بہت سارے ٹیکنیکس کیے ہوئے. میں نے ایون کہ جو ایک بڑی کمپنی ہے, نام نہیں لوں گا اس کا, اسلام آباد میں, تو اس کا سی ٹی او جو ہے, اس کے سی ٹی او سے نا میں نے کوئی چیز نکلوانی تھی, کوئی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ. وہ لوگ نا ایک بڈنگ کر رہے تھے, نہیں ٹرلیم نہیں تھی, ایک جاپان کا کوئی پروجیکٹ تھا, اس میں بڈنگ کر رہے تھے. اب وہ جو بڈنگ کر رہے تھے نا, وہ پروجیکٹ ہمارے ہاتھ میں تھا اور وہ بڈنگ کر رہے تھے. میں سوچ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, پروجیکٹ ہم نے پکڑے اور اٹھا یہ رہے. تو میں نے سی ٹی او کو پکڑا, سی ٹی او کو سی ٹی او سے ملا لیا, اور جو کام تھا تو وہ ساری چیزیں نکلوائے. وہ دوست بھی بن گیا, لیکن دوستی میں جو ہے نا پہلے ہم نے اپنی دوستی نکالی. تو مطلب کمپنی میں نا یہ پروفیشنل لائف میں جب آپ آئیں گے نا تو بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. تو ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو آپ نے پھر وہ کرنا پڑتا ہے. نہیں, اب قربان نہیں, اب ایک پروجیکٹ ہے آپ کے ہاتھ میں, آپ سے کوئی چھین رہا ہے تو کچھ تو کرنا ہوگا نا اپنے کمپنی کے لیے. اب آپ کی انفارمیشن ہے, آپ کی کنٹری ہے پاکستان, آپ سے کوئی اپنے کنٹری کی جو ہے نا کانفیڈینشیل چیزیں جو ہے وہ لے رہا ہے, تو آپ ایکشن لیں گے نہیں لیں گے. تو آپ کی اپنی کمپنی ہے اور آپ کی کمپنی کا پروجیکٹ کوئی بندہ اٹھا رہا ہے, تو آپ کیسے جانے دیں گے؟ تو سوشل انجینئرنگ تو کرنی پڑتی ہے نا اس کے لیے. تو ویلنگ میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. اچھا, ویلنگ ہو گیا. ویلنگ کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسپیئر فشنگ بھی ہوتا ہے, سنگل بندے کو, سنگل انڈیویجول کمپنی کو ٹارگٹ کرنا. اسپیئر فشنگ, اس میں لوکیشن ٹریکنگ بھی ہوتی ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے, کہ لوکیشن آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کی لوکیشن بھی جو ہے وہ ٹریک ہو جاتی ہے. اس طرح بہت سارے اس میں ٹیکنیکس ہے. ٹھیک ہے, اب فشنگ جو یو آر ایل والا ہے وہ ہم کس طرح کرتے ہیں کہ کسی بندے کو کلونڈ یو آر ایل بھیجے اور اس پہ کلک کرتا ہے اور اس کے کریڈینشیل کیسے ہیک ہو جاتے ہیں. نارملی ہوتا ہے, لوگ آج کل بھی کرتے رہتے ہیں. آپ کو لنکس بھیجتے, آپ کلک کرتے تو آپ کو کوئی جی میل یا اس طرح کوئی وہ اوپن ہو جاتے, آپ لاگ ان کرتے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, آپ کے کریڈینشیل چلے جاتے ہیں. یہ فشنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ فیک یو آر ایل یا فشنگ, یا اس کو فشنگ یو آر ایل بھی کہتے ہیں. اس کو ایک اٹمپٹ کہتے ہیں کریڈینشیل اسٹیلنگ. ٹھیک ہے, ٹولز اس میں بہت یوز ہوتے ہیں. ایک ایسی ٹول کٹ کے نام سے ہے جو بلٹ ان ہے. یہ بلٹ ان ٹول ہے کالی لینکس کے اندر. ٹھیک ہے, ایس ای ٹول کٹ کے نام سے. انسٹال کیسے کرتے ہیں؟ سوڈو اے پی ٹی انسٹال
ایس ای سے بھی ہو جائے گا یا ایس ای ٹول کٹ، دو کمانڈ ہے ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی بھی چل جائے گا، دونوں ٹرائی کریں. پہلے لینکس تو آن کریں کہ ہم تو کام ابھی تک تھیوری والا کر رہے تھے. یہ پرپل میں یار میں نے نوٹ کر لیا بہت سارے ٹولز چلتے نہیں ہے. میں کل بھی ایک ٹول ٹرائی کر رہا تھا وہ یہاں پر نہیں چلتا، لائبریریز مسنگ ہے بہت زیادہ. پیرٹ تو پڑا ہوا ہے، وہ پیرٹ ہارڈ ڈرائیو میں پڑا ہوا ہے. پیرٹ بھی اچھا ٹول ہے. پیرٹ تو میں بہت یوز کرتا رہا. پیرٹ کے علاوہ نا ایک اور میں آپریٹنگ سسٹم یوز کرتا تھا کالی کا، لینکس کا، آرچ، بلیک آرچ. وہ کام کی چیز ہے لیکن اس کا آپ کو سمجھ آ جائے. پیرٹ جو ہے اس کی اپڈیٹ اچھی ہے. پیرٹ جو اپڈیٹ ہو گیا نا ابھی تو اس میں ٹولز بڑے مزے مزے کے ایڈ ہو گئے، اور اس کی جو گرافکس ہے اور انٹرفیس ہے وہ بھی امپروو ہو گیا. اپڈیٹ وہ میں نے لیٹسٹ وہ کیا ہوا. ریم یار کم پڑ گئی ہے اس میں، 64 GB ہے لیکن وہ مزہ نہیں آ رہا، ہینگ ہو جاتا ہے سسٹم. ابھی میں نے اس کو 128 پہ لے کے جانا. آپ کا تو 8 GB بھی صحیح ہے. میں اس پہ 4 سرور اینی ٹائم اس پہ رننگ میں ہوتے ہیں. osboxes.org. ایگزام آپ کا کب لے لیں؟ جب آپ کا تو اس کا مطلب ہے کہ فرائیڈے کو کوئی نہیں آئے گا. آج ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے. تو عید سے پہلے جتنا کام ہوا ہے اس میں کرے یا فرائیڈے تک جتنا کام ہوا ہے تو اس میں کرے؟ اچھا ہاں نا، سوشل انجینئرنگ کوشچن میں دے دوں گا پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، کیونکہ سوشل انجینئرنگ کے میں بہت ٹرکی کوشچن دیتا ہوں. اچھا یہ پیرٹ آپریٹنگ سسٹم ہے، کالی کی طرح ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا مجھے، میں نے میرے خیال سے آپ کو نہیں وہ کیا، اس کا ایکسپلینیشن میں نے نہیں دیا آپ کو. بس وہی سیم کالی کی طرح ہے لیکن تھوڑے سے نا وہ انٹرفیس چینج ہے اور باقی کمانڈ سیم ہے، ٹرمینل بالکل سیم، وہی سارے ٹولز. تھوڑا سا جو ہے نا یہ فاسٹ ہے کیونکہ لائٹ ویٹ ہے. جس کا ہائی اینڈ PC نہیں ہے تو وہ یہ یوز کر سکتا ہے. پیرٹ وائی فائی نہیں ہے، بہت سارے ٹیکس کے لیے اچھا ہے کیونکہ اس میں پائتھن کے ٹولز ہے اور اس کے لائبریریز پہلے سے سیٹ ہے، اس کو ضرورت نہیں پڑتی سیٹنگ کی. اچھا ایس ای ٹول کٹ کے نام سے جو ہے نا سوڈو apt انسٹال ایس ای ٹول کٹ. ایس ای ٹول کٹ انسٹالڈ ہے بائی ڈیفالٹ. اچھا بائی ڈیفالٹ ہے ٹھیک ہے. اس کو پہلے اوپن کرتے ہیں اور یہ کیونکہ رن ایز روٹ کریں گے ٹھیک ہے، تو سوڈو سے یہاں پر رن کرتے ہیں اس کو. ایس ای ٹول کٹ کا کیا مطلب ہے؟ سوشل انجینئرنگ ٹول کٹ ٹھیک ہے، مطلب کہ سوشل انجینئرنگ کے اس میں بہت سارے ٹولز، بہت سارے ٹیکنیکس ہے. اب یہ بولے کہ آپ اس کو یس کریں، یہ پوچھ رہا ہے آپ سے، یہ دیکھیں سوشل انجینئرنگ ٹول از ڈیزائنڈ پیورلی فار گڈ اینڈ ناٹ ایول. یہ ایول چیزوں کے لیے جو ہے وہ نہیں بنایا ہوا. اف یو آر پلاننگ ٹو یوز دس ٹول فار ملیشیس پرپز یو آر ناٹ آتھرائزڈ. تو یہ ایجوکیشنل پرپز کے لیے ہے. اگر آپ ٹرمز اور سروس کو اگری کرتے یس کریں، اگر آپ غلط کام کریں تو نو کریں. نو کریں گے تو پھر ٹول کلوز ہو جائے گا ٹھیک ہے. تو ہم اچھے ہیکرز اس لیے میں اس کو یس کر رہا ہوں کہ ہم اچھی چیز کے لیے یوز کریں گے ٹھیک ہے. آ گئے؟ عید مبارک. کیا حال ہے؟ اچھا اب یہاں پر جو ہے سلیکٹ فرام دی مینیو، اب اس میں بہت سارے مینیوز آ گئے. سوشل انجینئرنگ اٹیک. سوشل انجینئرنگ اٹیک مطلب کہ ہم نے سوشل انجینئرنگ کی اٹیک کرنا ہے نا، تو یہاں پر میں کرتا ہوں کہ 1. اب یہاں پر آ رہا ہے اسپیئر فشنگ. اسپیئر فشنگ میں نے آپ کو بتا دیا کیا چیز ہے.
کسی بندے کو، کسی انڈیویجول کو جو ہے آپ ٹارگٹ کرتے ہیں. ویب سائٹ اٹیک ویکٹر کسی ویب سائٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اب ہم اگر کوئی فیشنگ یو آر ایل بناتے تو ویب سائٹ میں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. اور انفیکشس میڈیا جنریٹر، کریٹ پیروڈ فار لسنر، یہ تو آپ کو پتہ ہے. میلر اٹیک، آرڈینو بیسڈ اٹیک، اس میں آئی او ٹی کی بھی ہوتے ہیں اٹیکس. وائرلیس بیس بھی اٹیک ہوتے ہیں، کیو آر کوڈ جنریٹر اٹیک. اب یہ چیز جو ہے نا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. آج کل لوگ کیو آر کوڈ زیادہ اسکین کرتے ہیں، کسی بھی چیز پہ کیو آر وہ جلدی موبائل نکال کے اسکین کر دیتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا یار کیو آر کوڈ میں ملیشیس چیزیں بھی ہوتی ہے. اور اسکین کر کے جو یو آر ایل آتے ہیں اس پہ ہر بندہ کلک کرتا ہے. میں نے سنگل ایسا بندہ ابھی تک نہیں دیکھا جو کیو آر کوڈ کا یو آر ایل کلک نہیں کیا. ظاہر بات ہے کیو آر کوڈ پہ جو بھی چیز آتی ہے اس پہ ڈائریکٹ کلک کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. ہاں تو ہم کریں گے اسپیئر سوری ویب سائٹ اٹیک ویکٹر 2 نمبر کلک کرتے ہیں یہاں پر. شاپنگ کے لیے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا اب یہاں پر یہ دیکھیں ڈفرینٹ میتھڈز ہے. جاوا ایپلیٹر میتھڈ ہے، میٹاسپریڈ براؤزر ایکسپلائٹ ہے، کریڈینشیل ہارویسٹر. اب کیونکہ ہم نے کریڈینشیل ہارویسٹ کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، تو ہم 3 کریں گے یہاں پر. اچھا اب یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ آپ نے تیار ٹیمپلیٹس یوز کرنے ہیں. اس میں کچھ ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں نا کہ اس میں آلریڈی گوگل ٹویٹر کچھ اس میں خود بھی ہوتے ہیں. کچھ آپ کلون کر سکتے ہیں، سائٹ کلونر. کچھ آپ کسٹم امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. پہلے ہم یوز کریں گے ویب ٹیمپلیٹ 1 کرتے ہیں یہاں پر. اب آئی پی ایڈریس آ رہی ہے تو اگر لوکل نیٹ ورک کی ایز اٹ از کریں. اگر بندہ لوکل نیٹ ورک پہ نہیں ہے تو پھر ہم نے پورٹ فارورڈنگ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے. اب چلے لوکل نیٹ ورک والا ٹرائی کرتے ہیں. اس کو میں ایز اٹ از کرتا ہوں. یہاں پر آ رہا ہے کہ جاوا گوگل ٹویٹر 3 یہاں پر بلٹ ان ٹیمپلیٹس ہے. اگر میں گوگل کروں گا، چلے میں نے گوگل پہ کوئی جو ہے نا سوشل انجینئرنگ کسی بندے پہ کرنی ہے، گوگل کا لنک بھیجنا ہے اس کو. یہاں پر لسنر سٹارٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ آئی پی ایڈریس ہے. اب ہم نے یو آر ایل نہیں جنریٹ کی، یو آر ایل بھی آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. آئی پی سے نا آپ یو آر ایل بھی شارٹ یو آر ایل بھی کر سکتے ہیں اور ایز اٹ از گوگل ڈاٹ کام کی طرح بھی بنا سکتے ہیں. اب یہاں پر ہے کہ 192.168.52.152. اگر اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ گوگل آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اب اگر کسی کے سامنے گوگل یوزر نیم ای میل اور پاسورڈ آ جائے وہ ٹائپ کرے گا نہیں کرے گا؟ فار ایگزامپل میں کرتا ہوں کہ یار میرا جی میل جو ہے نا وہ ہے کہ example@gmail.com اور پاسورڈ میرا ہے 12345 ٹیسٹ. میں لاگ ان کرتا ہوں. مزے کی بات یہ کہ لاگ ان وہ اگر بندہ لاگ ان ہے پہلے سے تو وہ ری ڈائریکٹ ہو جائے گا یہ گوگل میں اور لاگ ان اس کو پتہ چل جائے کہ چلو میں میرے خیال سے لاگ ان ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، لاگ ان ہو گیا نا. لیکن بیک اینڈ پہ اس کو نہیں پتا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ای میل بھی آ گیا اور یہاں پر پاسورڈ بھی آ جاتے. یہ ہوتی ہے فشنگ اٹیمپٹ. اب آپ کے جو کریڈینشیلز ہیں وہ چلے جاتے اسی طرح چلے جاتے، بالکل سیم ایز اٹ از چلے جاتے. کوئی بھی یہ دیکھے کوئی ڈاٹ اور کوئی اس طرح کوئی پلین ٹیکسٹ کی بات نہیں کر رہا. یہ جو فیلڈ ہے ایگزیکٹ فیلڈ چلی جاتی ہے. بعض دفعہ یو آر ایل انکوڈنگ میں پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ اس میں آپ کو جو ہے کچھ چیزیں وہ مس ہو جاتی تھی. لیکن یہ والا جو یہ کہانی ہے اس میں مسنگ نہیں ہوتی، اس میں ایگزیکٹ چیز آتی ہے. تو فشنگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا خطرناک ہے. اس سے آپ نے بچنا ہے. ہر یو آر ایل پہ کلک بھی نہیں کرنا. کلک کریں گے بھی تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کریڈینشیل کیوں مانگ رہا ہے. یو آر ایل چیک کریں گے اوپر. یو آر ایل تو جی میل کا ہونا چاہیے نا، تو یو آر ایل یہ عجیب کیوں آ رہا ہے. لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے. لوگ بس پیج دیکھ لیتے. اوپر کون دیکھتا ہے یو آر ایل کو؟ پیج دیکھتے اچھا لاگ ان ہے، جلدی سے لاگ ان کرتے ہیں یہ لاگ ان، اور بعد میں بس ان کا اکاؤنٹ چلا جاتا ہے. تو فشنگ یہ ہوتی ہے. ہاں یہ آپ بنا سکتے ہیں اس طرح. تو سوشل انجینئرنگ ہے نا. اب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے سوشل انجینئرنگ کس طرح کریں گے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مجھ پہ کریں نا، مجھے کوئی لنک بھیجے نا کہ یہ لنک ہے اور اس کو اوپن کریں. کیونکہ میں جب بھی لنک پہ کلک کرتا ہوں تو وہاں پر آ جاتا ہے ڈو یو وانٹ ٹو اسکین دس لنک. تو میں پہلے یس کرتا ہوں، ری ڈائریکٹ ہو کے اے پی آئی ہے میرے پاس وائرس ٹوٹل کی. یار اس کو نا انٹیگریٹ کرنا ہے اپنے سسٹم کے ساتھ، سرور کے ساتھ. وہ ایک ٹول ہے وہ میں بتا دوں گا آپ.
پہلے وائرس ٹوٹل جو ہے نا میں آپ کو بتا دوں، وائرس ٹوٹل تو آپ کو پتہ ہے میرے خیال سے آلریڈی. تو وائرس ٹوٹل میں نا یو آر ایل بھی اسکین ہوتے ہیں. وائرس ٹوٹل پہ جا کے آپ یو آر ایل اسکین کریں گے، یہاں پر یو آر ایل میں آئیں گے اور یہاں پر وہ یو آر ایل ٹائپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ یو آر ایل ملیشیس ہے یا نہیں ہے. اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ان لوگوں نے اپنا سرور ہوسٹ کیا ہوتا ہے. اب جو سرور خود ہوسٹ کیا ہوتا ہے وہ ایک ڈومین ہے. اب ڈومین کیسے یہ ملیشیس ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے لیے نا ایک اور بھی ٹول ہے شارٹ یو آر ایل کی. آپ کسی بھی یو آر ایل کو نا ایگزیکٹ google.com ایگزیکٹ facebook.com بھی لکھ سکتے ہیں. تو اگر اوپر آ جائے facebook.com google.com پھر بھی بندہ لاگ ان نہیں کرے گا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اب ایک بندے کے سامنے آ جاتے google.com، وہ سوچ یار یہ تو گوگل کا اپنے لاگ ان کرے، اور لاگ ان کرے گا بیچارہ وہ اس کے کریڈینشیل چلے جاتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے فشنگ اٹیمپٹ. ٹھیک ہے، اس طرح بہت سارے ٹولز ہیں. اس کے علاوہ ایک یہاں پر میرے خیال سے بلٹ ان ٹول پڑا ہوا ہے، اسٹارم بریکر ہے. یہاں پر اسٹارم بریکر میں ایک چیز ہے، میں آپ کو صرف وہ دکھا رہا ہوں. اس میں بھی وہی کہانی ہے، نہیں وہ اس میں بھی میرے خیال سے وہ جو کیمرے والی کہانی ہے نا اس میں بھی ہے. کیمپش میں جس طرح میں آپ کو کہانی سنا رہا تھا نا، لوکیشن والا بھی ہے ہاں لوکیشن بھی ہے. اسٹارم بریکر میں آپ کو بندے کی ایگزیکٹ لوکیشن آ جاتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ایگزیکٹ لوکیشن کیسے نکل آتی ہے؟ اس کے علاوہ ویسے ہی بندے سوچتے ہیں نا کہ لوکیشن بندے کی نکالنی ہے، وہ کیسے نکالیں گے؟ سی ڈی آر فائل جو ہے نا کال ڈیٹیلز ریکارڈ، وہ نادرا کے پاس اور یہ پولیس ڈپارٹمنٹ یا انٹیلیجنس کے پاس ہوتی ہے، اس سے بھی ایگزیکٹ لوکیشن نہیں آتی، اس سے ٹاور کی لوکیشن آتی ہے. اور جو آپ کا یہ ٹیکنیک ہے تو اس کو اگر سوشل انجینئرنگ اٹیمپٹ آپ کر لے تو بندہ ایک کلک کرے گا اور اس کی ایگزیکٹ لوکیشن پن پوائنٹ لوکیشن آئے گی. ٹھیک ہے. ٹول میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹول جو ہے وہ اسٹارم بریکر کے نام سے گیٹ ہب پہ ٹول ہے. یہ الٹرا سیکیورٹی والوں کی ہے. ان کے ٹولز ویسے بھی بڑے مزے کے ہوتے ہیں. اس کو پہلے کلون کرنا پڑتا ہے پورٹ سے جا کے گیٹ. ٹھیک ہے، گیٹ کلون اسٹارم بریکر. ٹھیک ہے، اب اس کو ایل ایس کرتے ہیں. یہ دیکھیں کلون ہو گیا نا فولڈر میں. سی ڈی اسٹارم بریکر. اب کیا کریں گے مجھے کون بتائے گا؟ ہاں پہلے انسٹال ڈاٹ ایس ایچ کر دیں گے. یہاں پر ایگزیکیوٹیبل کوئی فائل ہے بیش انسٹال ڈاٹ ایس ایچ، لیکن اس کو ہم سوڈو کے ساتھ کرتے ہیں. اب اس کے جو ریکوائرمنٹس ہے وہ سیٹ ہو جائیں گے. سوری اس کے جو کوئی پیکیجز ہے وہ انسٹال ہو جائیں گے، پھر ریکوائرمنٹ سیٹ کریں گے. اس کو بھی یس کرتے ہیں. ٹولز کا تو پتہ چل گیا نا ریکوائرمنٹس کیسے سیٹ کرتے ہیں. میں نے اتنے لوگ دیکھے ہوئے وہ بیٹھ جاتے کلون کر کے ڈائریکٹ رن کرتے اور رن ہی نہیں ہوتا ٹول، بولے یہ ٹول خراب ہے. تو یہ پہلے نوٹ ریڈ می فائل ضرور ریڈ کیا کریں. اچھا پپ ڈزنٹ ورک کیا مطلب؟ اچھا اس میں میرے خیال سے پپ کا کوئی ایشو آ رہا ہے. یہ کیا بول رہا ہے؟ ٹرائی انسٹال پائتھن. پائتھن 3 نہیں انسٹال یا پائتھن نہیں انسٹال؟ سوڈو اے پی ٹی انسٹال پائتھن 3 اسٹیرک. او یہ تو بہت زیادہ چیزیں انسٹال ہو جائیں گے. پھر فل کرتے ہیں اس کو، فل پائتھن انسٹال ہو جائے گا. پائتھن کے ساتھ پپ بھی انسٹال کرنا ہوگا. ابھی پپ کیسے انسٹال کرتے ہیں؟ پائتھن 3 ہائپن پپ. نہیں پپ پہلے پپ انسٹال کریں گے. یار یہ آپ کے پھر 3 بیچز بن گئے. پتہ نہیں یہ گروپس میں 3 میسیج آ رہے تھے، میں سوچ رہا تھا یہ پھر کیا ہوا. پائتھن 3 ہائپن پپ 2 صحیح ہے نا. اب 3 کون یار، 3 کون پڑھائے گا؟ یہ تو مارننگ آفٹرنون ایوننگ بار بار ایک چیز پڑھا گیا تو میرا دماغ خراب ہو جائے. اچھا اب ٹرائی کرتے ہیں اس کو. بیش
یہ پپ کا ایشو ہے میرے خیال سے، پپ 3 کا ایشو آ رہا ہے، 3 install -r requirements.txt. اچھا یہ بولے if you believe this is mistake please contact your Python installation or OS distribution provider. Python installation or OS bypassing this packages. اس کا مطلب ہے کہ اپنا پرپل کالی اوپن کرے. یہ ایشوز ہوتے ہیں بس پیرٹ میں صرف، اس وجہ سے میں اس کو یوز نہیں کرتا. کیا پتہ یہاں پر بھی آ جائے، یہ قسمت کی بات ہے. کون بیٹا ہوا؟ اچھا یہ کیا مسئلہ تھا؟ ایکسپرٹ اوپینین بیٹا ہوا ہے. پیش install.sh. یہ آفٹر نون کی کلاس ہی رہے گی یا ایوننگ کی؟ گرمی ہوگی. آفٹر نون میں ویسے صحیح بھی، آفٹر نون میں کلاس وجہ بندہ پھر آرام سے بس فری ہو جاتا ہے. ہاں نا. اب اس میں زیادہ پیکیجز ہے، پیرٹ میں اتنے پیکیجز نہیں تھے نا. اچھا یہ سیم یہاں پر بھی ایشو آ رہا ہے. یہ بولے کہ invalid requirement /requirement it looks like a path, the path does not exist. جی یونیورسٹی جا رہے ہو کیوں؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا فلیگ ہے. اچھا بولے کہ آپ Web3 سے نا ریکوائرمنٹس انسٹال کریں. آلریڈی سیٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ رن کرے اس ٹی کو sudo python 3 st.py. یہ اسٹارم بریکر ٹول ہے. اچھا اس کے لیے یہ بول رہے کہ آپ نے جو ہے این جی روک کرنا ہے، پورٹ فارورڈنگ. چلے پورٹ فارورڈنگ تو آپ کر سکتے ہیں، این جی روک ایچ ٹی ٹی پی سے اسٹارٹ کریں گے. ہم نے ٹی سی پی سے کیا تھا نا پے لوڈ بناتے ہوئے. آپ نے ایچ ٹی ٹی پی سے رن کرنا ہے، صرف یو آر ایل جنریٹ کرنا ہے، پورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے تو یہ دیکھیے یہاں پر اس نے بتایا بھی ایچ ٹی ٹی پی اور 2525 پورٹ سے رن کرنا ہے. ٹھیک ہے ابھی میں لوکل ہوسٹ سے صرف ٹرائی کرتا ہوں کہ اس میں ہے کیا چیز ہے. میرے خیال میں نا اس میں نئے ٹولز ایڈ ہوئے ہوئے اس ٹول میں، یہ اپ ڈیٹ ہو گیا. این جی روک تو ڈیٹیکٹیبل ہے نا. اس کا یوزر پاسورڈ کیا ہے یار؟ ایڈمن ہاں اس نے یوز کیا ہوا ہے. اچھا یہ دیکھیے یہاں پر جو ہے کچھ ٹیمپلیٹس ہے، کیمرہ، مائکرو فون، نیئر یو، نارمل ڈیٹا. نارمل ڈیٹا کیا مطلب؟ ویدر. نیئر یو تو لوکیشن والا ہے. یہ دیکھیے اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں نا، کاپی لنک کاپی ہو گیا. اب یہ لنک ہم نے لوگوں کو بھیجنا ہے. یہ یہاں پر این جی روک کا بھی آ سکتا ہے اگر آپ این جی روک اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے فار ایگزامپل کسی کو میں نے لنک بھیج دیا، یہ لنک اس کو بھیج دیا، یہ دیکھیے تو اس کے موبائل یا اس کے سسٹم پہ نا یہ ایک انٹرفیس آئے گا اور اس کو یہاں پر بولے کہ فائنڈ پیپل نیئر یو. اگر آپ کے نیئر بائی انٹرسٹ کے لوگ آپ نے سرچ کرنے ہیں تو آپ سرچ کر لیں. اب سرچ کرے گا تو لوکیشن تو مانگے گا، جس طرح گوگل میپ پہ آپ لوکیشن میں وہ کرتے تو لوکیشن تو مانگتے ہیں نا. تو وہ کنٹینیو کرے گا، بولے گا کہ الاؤ یور لوکیشن، تو الاؤ کرے گا. الاؤ کرے گا تو یہاں پر آئے گا کہ تھینک یو فار یور انٹرسٹ، دس پروڈکٹ از کمنگ سون. ہے نہیں مطلب کمنگ سون. ٹھیک ہے اب وہ ہو گیا اور یہاں پر جو ہے نا نہیں آنے والا نہیں، یہ ہو گیا. یہ دیکھیں بندے کی آئی پی پبلک آئی پی آ جاتی ہے
اس کی آپریٹنگ سسٹم لینکس ہے تو لینکس آ جاتا ہے، کون سا براؤزر یوز کیا ہوا ہے، فائر فاکس اس کا کیا ورژن ہے، کون سا سی پی یو ہے، کتنے ریزولوشن ہے، کیا ٹائم زون ہے، کتنے سی پی یو ہے اس میں، اور اس کا جو گوگل میپ کا لنک ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ اب یہ پن پوائنٹ لوکیشن ہے، یہ دیکھیں اگر میں اوپن لنک کروں تو ایگزیکٹ لوکیشن آ جائے گی۔ اب اس میں بعض دفعہ لیپ ٹاپ میں لوکیشن صحیح نہیں آتی، یہ لیپ ٹاپ ہے، سوری لیپ ٹاپ تو الگ چیز ہے، میرے پاس تو پروکسی چینج ہے اس میں پرپل میں۔ آپ کے کیس میں لوکیشن ایگزیکٹ آئے گی، ٹھیک ہے۔ این جی روک کا میرے خیال سے این جی روک میرے پاس ہے، این جی روک ٹرائی کرتے ہیں نا، این جی روک میں نے کیا تھا کنفیگر، ہاں این جی روک پڑا ہوا، چلے این جی روک HTTP 2525 آپ دیکھتے ہیں، یہ رن ہو گیا۔ اب یہ جو لنک ہے نا این جی روک کا، یہ کسی کو بھیجنا نہیں ہے، یہ آپ نے خود جو ہے وہ جا کے براؤزر میں اوپن کرنا ہے تاکہ آپ کو ایڈمن کی ایکسیس ملے پینل کی، ٹھیک ہے، جس طرح لوکل ہوسٹ پہ کیا تھا نا۔ اچھا این جی روک میں یہ ایرر آتا ہے، یہ آپ فکس نہیں کر سکتے، اس کے لیے پیڈ این جی روک لینا ہوگا، کوئی $20 کا تقریباً، لیکن اتنی سوشل انجینئرنگ کریں گے تو $20 کا تو کچھ نہ کچھ لینا ہوگا نا۔ مائکرو فون نیئر یو آپ کو بھیجتا ہوں، چلے آپ نا ایک اس پہ کلک کریں، یار ایک تو میں یہ پہلے چلو، اور وہ آپ کو بولے کہ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے انٹرسٹ کے لوگ جو ہے نا آپ کو مل جائیں گے۔ او یہ کس نے، کتنے بندوں نے کلک کیے، یہ 200 یہ کتنے بندے ہیں، آپ نے کیا کسی اور نے کلک کیا؟ نہیں تو یہ ایک بندے نے نہیں، بہت زیادہ بندوں نے کیا کلک، کسی نے کلک نہیں کیا، صرف کلک کیا، مطلب وہ لوکیشن والا وہ نہیں کیا، وہ کرے نا، کدھر کیا؟ کمنگ سون نہیں آ رہا، لوکیشن آئے ہوئے، یہ دیکھیں ایک بندے کی لوکیشن آئی ہوئی ہے، اچھا وہ کمنگ سون آپ کو تو آ جائے گا نا، یہ دیکھیے اب یہ ایگزیکٹ لوکیشن ہے یا نہیں ہے، وہ ڈاکٹر خٹک پتہ نہیں کیا ہے، یہ بھی آ گیا، ادھر کوئی ڈاکٹر بھی ہے اوپر، یہ دیکھیں سیکنڈ فلور، صرف فلور غلط بتایا ہوا ہے کیونکہ اوپر کسی جگہ کا آ رہی ہے ڈاکٹر والا، باقی علی ٹاور وہی لوکیشن ہے، نہیں ہے تو یہ لوکیشن ٹریکنگ ہے، اسی طرح آپ کی لوکیشن ٹریک ہو جاتی ہے اگر آپ کلک کرتے ہو، اور آپ ابھی اسپن کریں گے ویل کو، ابھی اسپن نہیں کریں گے نا یار، یقین کریں ہمارے گھر میں یار بندے بیٹھے اور اسپن کرتے ہیں، میں یار بولوں یہ کیا کر رہے، بولے جی بی ملنے والی ہے، مل گئی ہے، اب مل گئی جی بی آ گئی وہاں پر کہ 50 GB مل گئی، اس 50 GB کو کلک کرتے ہو کسی اور جگہ لے کے جاتے ہیں ان کو، پھر ان کو جی بی ملتی نہیں اور ایک ایک لنک پہ کلک کرتے اور آگے چلے جاتے، اتنے ڈیٹیلز ان سے وہ نکلواتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں نا ایک ایک لنک سے ایک ایک چیز ڈیٹیلز آپ کی وہاں پر چلی جاتی ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا، تو یہ یہی کہانی ہوتی ہے۔ یہ صرف میں نے آپ کو لوکیشن کا بتا دیا، اس میں کیمرہ والا جو ہے نا یہ یوز یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ فرنٹ کیمرے سے آپ کی پکچر لیتا ہے، یہ لوگ بلیک میلنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، میں نے کبھی یوز نہیں کیا لیکن کیمرہ ٹیمپ آ رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یار میں تو کر لوں گا اگر کسی نے غلطی سے بھی کلک